بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر، اور خبریں کچھ اچھی نہیں ہیں انتخابات کے حوالے سے، باوجود اس کے کہ انتخابات 8 فروری کو منعقد ہو رہے ہیں۔ الیکشن کی کوئی گہما گہمی ہلچل انتخابی جسے کہتے ہیں وہ ہجان نظر نہیں آ رہا۔ البتہ ہجان نظر آ رہا ہے تو پاکستان تحریک انصاف میں، اور دوسری جانب اگر ہم مسلم لیگ نون کی بات کریں تو مسلم لیگ نون میں پریشانی، پراسرار خاموشی، یہ سب چیزیں مسلم لیگ نون میں پائی جاتی ہیں، جس سے محسوس ہوتا ہے کہ سب اچھا نہیں ہے۔ عمران خان باوجود اس کے کہ جیل میں ہیں، انتہائی پراعتماد دکھائی دیتے ہیں۔ ایسے لگتا ہے کہ وہ کافی زیادہ مضبوط بن کر ایک سیاسی کھلاڑی کے طور پر سامنے آ رہے ہیں۔ کم از کم ان کی جماعت باوجود اس کے کہ جانی کیفیت میں مبتلا ہے۔ اب عمران خان کی جب میں بات کرتا ہوں پاکستان تحریک انصاف کی، تو ان کا دباؤ بدستور جو ہے وہ جاری ہے، بلکہ دن بدن بڑھایا جا رہا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پر، عدلیہ چاہے سپریم کورٹ ہو، چاہے وہ ہائی کورٹس ہوں، چاہے وہ الیکشن ٹریبیونلز ہوں، چاہے وہ سوشل میڈیا ہو، وہ عالمی سوشل میڈیا ہو، برطانوی جریدوں میں مضمون چھاپنے ہوں، فنڈ ریزنگ کے ایشوز ہوں، ایشوز تو نہیں، فنڈ ریزنگ کے ایونٹس ہوں، تمام طرف سے ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے، اور الیکشنز کو ان کے انعقاد سے پہلے ہی کم از کم پی ٹی آئی الیکشنز کو متنازع بنانے میں کامیاب ہو چکی ہے۔ اب پتہ نہیں وہ کتنی نشستیں جیتتے ہیں، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں الیکشن کے التوا کی بات کی جا رہی ہے، اور الیکشن کو صرف ایک ہی طریقے سے ملتوی کیا جا سکتا ہے کہ ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگا دی جائے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ کابینہ کی منظوری کے بعد وزیر اعظم صدر مملکت کو ایک سمری بھیجیں گے۔ صدر مملکت پابند ہیں ملک میں فائنینشیل ایمرجنسی لگانے کے لیے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 235 میں اس کی گنجائش موجود ہے۔ فائنینشیل ایمرجنسی 3 مہینے کے لیے لگائی جا سکتی ہے، لیکن اس کے بعد آئین کی آرٹیکل 234 کا ایک سیکشن ہے، اس کے تحت شاید 4 ہے، اس کے تحت پھر 3 مہینے کے بعد اس کا دورانیہ بڑھایا نہیں جا سکتا کسی بھی صدارتی آرڈیننس کی وجہ سے، بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر منتخب اسمبلی ہو اور وہ اس کے دورانیے میں اضافہ کر دے۔ تو یہ ساری باتیں کنفیوژن پھیلا رہی ہیں، چل رہی ہیں مارکیٹ میں، لیکن اس وقت معاملہ جو میں نے عمران خان کے حوالے سے بتا دیا کہ وہ کافی پراعتماد نظر آ رہے ہیں، کم از کم اپنے وہ جو ان کا رویہ ہے اس کے ذریعے۔ ظاہر ہے میں عمران خان سے ملا نہیں، جو لوگ ان سے ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ انتہائی پراعتماد ہیں، اور دباؤ کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ دباؤ ہر طرف سے وہ بڑھا رہے ہیں۔ اب کوئی اس دباؤ کو محسوس کرتا ہے، اس دباؤ کو لیتا ہے، نہیں لیتا، اس دباؤ کو خاطر میں لاتا ہے، نہیں لاتا، یہ الگ معاملہ ہے۔ اب میاں نواز شریف کا مخمصہ یہ ہے کہ آج پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نون لیگ کے ہی سینیٹر ہیں، کسی زمانے میں میاں نواز شریف کے دستے راس تھے، اور ان کا نام ہے سینیٹر مشاہد حسین سید، اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ بلکہ عام تاثر ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب ہیں کافی۔ بسا اوقات وہ اسٹیبلشمنٹ کی کلاس لے لیتے ہیں، لیکن بڑے سلجھے ہوئے انداز میں وہ مشورے دیتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو۔ ممکن ہے اسٹیبلشمنٹ کو وہ مشورے اب بھی دے رہے ہوں۔ تو مشاہد حسین سید نے گزشتہ رات ایک ٹیلی ویژن ٹاک شو میں اس بات پر زور دیا کہ موجودہ آنے والے ہائیبریڈ کلاس سسٹم میں میاں نواز شریف کی بطور وزیر اعظم گنجائش نہیں بنتی، نہ ہی انہیں وزارت عظمیٰ کا عہدہ لینا چاہیے، کیونکہ وہ ان کی بنے گی نہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور پھر بجائے اس کے کہ 2-4-5 مہینے کے بعد ان کو فارغ کر دیا جائے، تو بہتر ہے میاں نواز شریف کے لیے کہ وہ صدر پاکستان بن جائیں، اور اپنی پارٹی کے کسی اور رہنما کو جو کہ یقینی طور پر
شہباز شریف ہوں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کو قبول بھی ہیں، ان کو وہ وزیر اعظم کے طور پر نامزد کر دیں۔ لیکن کیا پھر مریم نواز کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد کیا جائے گا؟ یعنی نواز شریف بطور والد، یا نواز شریف صدر، بھائی ان کا وزیر اعظم اور صاحبزادی پنجاب کی وزیر اعلیٰ، کیا اسٹیبلشمنٹ کو یہ منظور ہوگا، یا دیگر سیاسی جماعتوں یا مسلم لیگ نون کے اندر اس بات کو ہضم کیا جائے گا، اس بات سے گزارا کیا جائے گا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ میاں نواز شریف کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ گند جس صاف کرنے کا جو ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ابھی تک صاف نہیں ہو سکا۔ اس وقت تک تو میاں نواز شریف، شاید میں جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو وہ فیصلہ بھی آ جائے سپریم کورٹ کا، آج متوقع ہے، لیکن 6 بجے آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے شام کے، تو کیا پتہ اس وقت سے پہلے آ جائے فیصلہ۔ حتمی بات ہم نہیں کر سکتے، لیکن اگر میاں نواز شریف کی نااہلی ختم بھی ہو جاتی ہے تو آپ دوسری طرف دیکھیں مسلم لیگ نون میں خاموشی ہے، خاموشی ہے، کوئی ہلچل نہیں ہے، کوئی جلسہ نہیں ہے، کوئی جلوس نہیں ہے، کوئی گہما گہمی جس طرح ہوتی ہے، کوئی جوش نہیں ہے۔ تو پژمردہ جسے ہم کہتے ہیں، جس طرح آج کل خزاں کے موسم میں پتے مرجھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس طرح وہ مرجھاہٹ کہہ لیں یا جو بھی کہہ لیں، وہ اس وقت نون لیگ پر چھائی ہوئی ہے۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی آپ کو متحرک نظر آئے گی، بلاول بھٹو زرداری آپ کو متحرک نظر آتے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، کنونشن کر رہے ہیں لاہور میں بھی اور دیگر جگہوں پہ بھی، اور اسی طرح پی ٹی آئی بھی متحرک ہے اپنے طور پر، عدالتوں میں، ویسے سوشل میڈیا پر، لیکن نون لیگ تو سوشل میڈیا پر بھی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور اب خبریں یہ ہیں کہ شاید نون لیگ کو اتنی سیٹیں پنجاب میں بھی میسر نہ ہوں جس کی وہ توقع کر رہی ہے، یعنی پنجاب سے 65 سیٹیں ان کو میسر ہوں گی، باقی پاکستان کے دیگر علاقوں سے 10-15 سیٹیں مل جائیں گی، یعنی 80 کے قریب سیٹیں۔ اور پھر میاں نواز شریف کے لیے تو یہ لمحہ فکریہ ہے نا، کسی کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی مخلوط حکومت، مشاہد حسین سید نے یہ بھی کہا ہے کہ آئندہ حکومت کو نیشنل حکومت ہونا چاہیے، یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ نون لیگ کا ہی وزیر اعظم ہو، یہ مشاہد حسین سید نے نہیں کہا، لیکن ان کا اشارہ تو اسی طرف تھا۔ اب آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ 50-55 سیٹیں پاکستان پیپلز پارٹی لے جاتی ہے اور 60-70 سیٹیں اگر نون لیگ کے حصے میں آ جاتی ہیں، 10-15 سیٹیں ایم کیو ایم کی، باقی بلوچستان والے تو آپ کو پتہ ہے، خیبر پختونخوا سے بھی اسی طرح مکسڈ اچار جسے ہم کہتے ہیں وہی ہوگا، تو ایسی صورتحال میں تو ظاہر ہے پھر نیشنل حکومت ہی بنے گی، اور استحکام پاکستان پارٹی کی سیٹیں 8-10 لگا لیں، اور اسی طرح آزاد امیدوار 15-20-30 وہ بڑا کردار ادا کریں گے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے اگر 40-45 لوگ اگر جیت جاتے ہیں ملک بھر سے تو وہ بھی ایک بڑی قوت ہوگی، لیکن معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہوگا پارلیمانی لیڈر ہوگا بیرسٹر گوہر اگر جیت جاتے ہیں تو وہ ہوں گے، وہ تو جس طرف الحاق کریں، نون لیگ سے کریں، پی ٹی آئی سے کریں، تو پھر وہ آزاد ہوں گے یا اپوزیشن میں بیٹھیں جو بھی۔ تو اگر نیشنل حکومت بنتی ہے تو پھر ایسی صورت میں میاں نواز شریف کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ صدارت کا عہدہ قبول کریں، اور میری معلومات یہ ہیں کہ نون لیگ کے اندر سے بھی ان کو مشورہ دیا جا رہا ہے کہ جناب آپ صرف، یہ مشاہد حسین سید نے بھی کہا کہ کیا جی چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے سے کیا ان کا نام گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں شامل ہو جائے گا، یا کیا ان کو کوئی اولمپکس کا میڈل مل جائے گا؟ یا رہنے دیں، آپ صدر بن جائیں کہ جی بس، پھر یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک شخص 3 مرتبہ پاکستان کا منتخب وزیر اعظم تھا، چوتھی مرتبہ وہ صدر پاکستان منتخب ہوا۔ یہ بھی وہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، صدر بھی ایک باعزت عہدہ ہے، اور وفاق پاکستان کا آپ سپریم کمانڈر ہوں گے پاکستان کی افواج کے۔ لیکن ایک بات طے ہے کہ مسلم لیگ نون میں اب ایک ایسی کیفیت ہے کہ میں اس کو ہیجانی نہیں کہہ سکتا، لیکن کم از کم پریشانی کی کیفیت ضرور ہے، اور میاں نواز شریف شاید اب یہ سمجھنے پر مجبور ہیں کہ ان کے ساتھ جو وعدے کیے گئے وہ وفا نہیں ہوئے، اور آنے والے، میں نے اپنی پہلی ایک ویڈیو میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کیا تھا کہ آنے والے 4 یا 5 سالوں میں پاکستان نے 100 ارب ڈالر جو قرض ہم نے لیا ہے وہ واپس کرنا ہے۔ کہاں سے لائیں گے یہ پیسے؟ تو جب تک ملک میں مضبوط مستحکم حکومت نہیں ہوگی، چاہے وہ نیشنل ہو، اس کو آپ جو بھی نام دیں، چاہے وہ کسی ایک جماعت کی ہو، اس وقت تک
پاکستان معاشی طور پر ترقی نہیں کر سکے، کون کرے گا پاکستان میں سرمایہ کاری؟ جس سرمایہ کاری کا وعدہ کر رکھا ہے ہمارے عرب ممالک نے، گلف کنٹریز نے، جس میں سعودی عرب ہے، متحدہ عرب امارات ہے، قطر ہے، اور ہمارے پڑوسی چین نے جو وعدے کر رکھے ہیں، وہ تو وعدے اسی وقت وفا ہوں گے جب پاکستان میں ایک مستحکم حکومت ہوگی۔ لیکن اسی طرح بھانمتی کا کنبہ جوڑ کر حکومت کی گئی یا کروائی گئی، جس طرح گزشتہ پی ڈی ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت تھی 16 ماہ کی، تو پھر اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو اسی لیے یہ فائنینشیل ایمرجنسی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب پتہ نہیں ملک کے جو کرتا دھرتا ہیں وہ اس حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں۔ ہم تو صرف تجزیہ کر سکتے ہیں حالات کا، کیونکہ حالات کو کنٹرول کرنا نہ ہمارے قابو میں ہے، نہ اس کا فیصلہ کرنا ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم کمزور لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا، اور اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاکستان کے حالات، سیاسی، معاشی، داخلی، خارجی، تمام کے تمام حالات بہتری کی طرف لے کر جائے، لیکن اس کے لیے نیت کا صاف ہونا ضروری ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔